کیا یہ تہیہ بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ ساری شادی اسی طرح کریں گے جو دین نے ہمیں بتایا ہے؟ اگر تو کسی چیز کو بطور تبرک لینا ہے تو پھر تو ہمارے ہاں رٹی رٹائی دعائیں بھی ہیں، ہمارے ہاں تبرکات کی کثرت بھی ہے۔ برکت کے لیے تو والد کو گھر میں رکھا جائے نا، کہ مشورہ کوئی نہیں کرنا آپ سے، حکم کوئی نہیں ماننا، آپ کہیں ہو نا کہ مجھے ایک سمت تم لگا دو گے اور میری کوئی رائے نہیں ہے اور میں جیتا جاگتا انسان ہوں، نہیں ہو تو وہ تھوڑی رہے گا گھر کے اندر۔ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی ساری عمر گزار دینے والا آدمی بھی کہتا ہے کہ میں برتن ہوں کہ جہاں مرضی لگا دو گے، وہ رائے رکھتا ہے۔ کو ماننے والوں کا عجیب رویہ ہو گیا ہے کہ وہ دین سے تبرک حاصل کرتے ہیں، لیکن ترجیحی بنیادوں پر جو دین کو اختیار کرنا چاہیے وہ مزاج نہیں بناتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فیصلہ کیا دو لوگوں کے بیچ، ایک شخص نے اپنے دل میں اس فیصلے پر بوجھ محسوس کیا۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے وہ جس کے حق میں آتا ہے وہ کہتا ہے عدالتیں بڑی اچھی ہیں، اور جس کے مخالف آ جاتا ہے وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ جانبدار دیا ہے۔ تو کئی دفعہ جب فیصلے ہمارے حق میں آتے ہیں تو بعض لوگوں پر بوجھ بنتا ہے، اس شخص پر بھی بوجھ بنا۔ بعض نے تو ایک منافق کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا، لیکن بوجھ بنا ایک فیصلے کا، ساری زندگی کے فیصلوں کی بات نہیں، ایک فیصلہ حضور نے فرمایا، اور جس کے مخالف گیا اس کی طبیعت پر تھوڑی سی اس فیصلے کی وجہ سے دباؤ اس نے محسوس کیا کہ یہ کبھی میرے حق میں آ جاتا تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا و ربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اور یہ انداز محبت والا یہ قرآن مجید میں اس جگہ پہ صرف ایک ہی ہے پورے قرآن میں، اس ترتیب سے فلا و ربک، رب خود کہتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے ہر فیصلے میں آپ کو حاکم نہیں مانتے آپ کا رب انہیں مومن ہی نہیں مانتا۔ جب تک ہر فیصلے کا حکم حضور سے تسلیم نہ کر لیا جائے اللہ کہتا ہے مومن ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جنازے کا طریقہ رسول پاک سے پوچھتے ہیں اور شادی کا، ہمارے ہاں ختم شریف کے موقع پر دین پورا یاد آتا ہے اور ولیمے والے دن ہمارے ہاں دوست محدود ہیں، وہ ڈرائنگ روم سے اندر نہیں آ سکتے، اور مووی والے کو اجازت ہے تمام عورتوں کی تصویر سازی کرنے کی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے بندو، حضور کا ہر فیصلہ اور ہر معاملے میں فیصلہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قبول کیا، اور پھر کھلے دل سے قبول کیا، اور تسلی سے قبول کیا، اور کھلی آنکھوں سے قبول کیا۔ ہم لوگ نا تیزی سے ایک نفسیاتی بوجھ کے نیچے آئے ہیں، اور وہ بوجھ غریبوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، گمنام لوگوں میں بھی ہے، مشہور لوگوں میں بھی ہے، سب میں ہے ایک عجیب سا بوجھ۔ وہ نفسیاتی بوجھ یہ ہے کہ لوگ میرے حق میں رہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں۔ لوگوں کا مزاج بھی بدلتا ہے، رائے بھی بدلتی ہے، اور لوگوں کا معیار بھی روز بدلتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے یہ لوگوں کو راضی کرنے والا بندہ اس طرح ہے جس طرح بکریاں چرانے والا چرواہا ہوتا ہے، وہ ادھر والی بکریاں ہانک کے لائے تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی کو ہانک کے لائے تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو حضور کریں کیا؟ فرمایا تم رب کو راضی کرو، اگر اللہ رسول راضی ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے، خود بخود لوگوں کا رجوع ہو جائے گا۔ مقدم اللہ رسول کے فیصلے کیے جائیں اپنی زندگی میں، اور ان کو پوری طرح نافذ کیا جائے، اور طبیعت ان کا بوجھ نہ محسوس کرے کوئی بھی، پوری طرح نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ مذہبی لوگ بھی احساس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ملک کا یہ مجموعی مسئلہ بھی ہے، یعنی باہر سے کوئی آ جائے تو صرف غریبوں کی نہیں وزیروں کی بھی دوڑیں لگ جاتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، وہ بھی ایک بندہ ہی آیا ہے کیا ہو گیا۔ اتنی جلدی روب کا شکار نہ انسان ہو، وہ تھوڑا سا مطمئن ہو اللہ رسول کے فیصلوں پر۔
وہ خوبصورتی جو اللہ رسول کی بارگاہ سے اس نے حاصل کی ہے وہ پوری طرح سے اسے انشراح صدر ہو۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ سادہ زندگی، طرز زندگی اپناتے ہیں وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے کہ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن جو نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتا ہے نا، یا کوئی نیا رنگ اختیار کرتا ہے، بیچارہ ٹینشن میں بڑی رہتا ہے کہ دیکھو انہیں پیسے لاتے ہیں کسی تکیہ ہی نہیں، وہ بار بار اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ گھنٹوں لوگ بیچارے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس نے تو جھوٹ بولنا نہیں، وہی بتانا ہے جو ہے، لیکن بار بار اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ عزیزو، نارمل طرز زندگی وہ ہے جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، سادہ طرز زندگی، خوبصورت طرز زندگی اور حضور کے فیصلوں کو قبول کرنا۔ ایک صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے، کچھ زیادہ خوبصورت رنگ روپ نہیں تھا اور مالی طور پر بھی زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان کا نکاح کرنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ فلاں قبیلے کے آدمی کے پاس جاؤ اور اسے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ عقیدہ توحید و رسالت کو سمجھیں، یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید و رسالت اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ رب کا ہر فیصلہ قبول ہو، وہ جس حال میں رکھے قبول ہو، جس حال میں۔ جو 14 لوگ بدر میں شہید ہو گئے تھے انہیں بھی فیصلہ قبول تھا، اور جن کو بعد میں گوردنیاں نصیب ہوئی انہیں بھی فیصلہ قبول تھا۔ جو ابتدائی اسلام میں جان دے گئے وہ بھی بڑے ناز سے گئے، اور جو 40 سال بعد میں بھی موجود رہے وہ بھی اللہ کے احسان مند رہے۔ ہر فیصلہ قابل قبول، ہر فیصلہ۔ حضرت جلابیب کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے وہاں پیغام نکاح دو۔ آپ تشریف لے گئے اور اہل خانہ سے کہا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب کوئی جو ظاہری طور پر ڈیمانڈ ہوتی ہے نکاح کے لیے بچی اور بچے کی، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں، نہ کوئی ظاہری خوبصورتی ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے۔ تو گھر والوں نے تھوڑا غور غوض کیا، توجہ کی، اور پھر کہا کہ ہم خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو پردے کے پیچھے سے وہ بچی بولی، اور اس نے مسلمانوں کا اصل عقیدہ بیان کیا اور ترجمانی کی۔ وہ کہنے لگی ابا جی آپ کی فکریں بالکل ٹھیک ہیں، اماں آپ کا میرے بارے میں پریشان ہونا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پیغام آیا ہے یہ فیصلہ میرے رسول پاک کا ہے، آپ اس طرح کریں، اس بات کو سنیے گا۔ وہ خاتون عرض کرتی آپ اس طرح کریں، مجھے نا اللہ رسول کے حوالے کر دیں، رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ مجھے حوالے کر دیں۔ خدا سپردگی، ہم اپنے آپ کو اپنے سپرد کیے ہوئے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی سیاست سے، اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں۔ تھکا دیا لوگوں نے، بھگا بھگا کے رسم و رواج نے، طرز زندگی نے تھکا دیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ رسول کے حوالے کیا نا، پوری طرح وہ مطمئن زندگی گزاری انہوں نے، تکلفات سے مبرہ تکلفات سے۔ کہاں میرے بھائی اب لوگوں کے کپڑے پھٹتے ہیں، کہاں اب کپڑے پرانے ہوتے ہیں، اب تو ڈیزائن بدلتے ہیں، اب تو رواج بدل جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے کپڑے آئے شادی کے موقع پر ڈیزائن بدل گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آج بھی سیلاب زدہ علاقوں میں بیٹھے ہیں خیموں میں، انہیں نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں بس رضائیاں مل جائیں جس سے ہم ٹھٹھرتے بچوں کی سردی روک سکیں، بس انہیں اعلیٰ ترین کھانوں کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا نا ہمیں اس طرح کا کر دی۔ اور وہ بھی ہمیں اتنی دیر تک یاد تھے جب تک خبروں میں ٹرینڈ چلتا تھا، کیونکہ ہم خبروں پر اور ٹرینڈ پر چلنے والی قوم بنتے جا رہے ہیں، ٹرینڈ بدل گیا تو لہٰذا ہمیں بھول گیا کہ وہ لوگ کدھر گئے۔ تو اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے اللہ رسول کے فیصلوں پر چلنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے حساب سے کوئی نیا طرز زندگی وضع کریں گے تو اس کے لیے ہم الجھ جائیں گے، اور اگر ہمیں طرز زندگی وضع کر کے دیا گیا ہے اور طے کر دیا گیا ہے تو پھر ہمیں بڑے آسان، ہمارے پاس طریقہ ہے، کتاب و سنت سے شریعت کے فارمولے نکالیں اور اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نکاح کو نبی پاک علیہ السلام نے تب برکت والا کہا جب وہ آسان ہو، فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو آسان ہو۔
اور اگر بہت سارا قرضہ چڑھ جائے، اگر بہت ساری آزمائش ہو جائے، کتنے نکاح کے لیے لوگ اس لیے پریشان بیٹھے ہیں کہ نکاح مہنگا ہی بڑا کر دیا گیا، بہت مہنگی ہو گئی شادی، اس کے لیے 12 سال بچوں کے والد کو ملک سے باہر جدائی کاٹنی پڑتی، یہ مہنگی شادیاں کرنے کے لیے اپنے قریبیوں کے جنازے چھوڑنے پڑتے ہیں، بڑی ساری آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں جو دین رسول کریم نے عطا فرمایا ہے، صحابہ میں امیر ترین آدمی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، امیر ترین بندے، لاکھوں دینار ان کے وصال کے بعد ان کے اہل خانہ کو ملے، امیر آدمی ہے، لیکن دولت اتنی صاف ستھری ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے، حضور نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سب کی دولت میلی کچیلی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں پر خدا کا خاص فضل بھی ہوتا ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، اور جب سلام پھیرا تو ان کے سفید کرتے پر زرد رنگ کا داغ تھا۔ تو سفید کرتوں پر داغ جلدی نظر آتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، تو فرمانے لگے پھر اگر سفید کپڑے پہننے ہیں تو داغ تو لگے گا، اگر سب سے آگے بیٹھنا ہے تو پھر تو لوگ تائرانہ نظر ڈالیں گے، یہاں تے چٹی چادر لا دینا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی، پھر یہاں تو اس طرح آ جانا، کوئی دعویٰ ہی نہ کرنے کی اور پارسائی کا، اور اگر تیرا دعویٰ دوسروں کو سمجھانے کا ہے، قائل کرنے کا ہے، عوام کو سمجھانے کا ہے، تو بڑے اچھے اچھے لیکچر دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، مذہبی آدمی ہو یا سیاسی ہو، تو پھر تو لوگ فوری طور پر تنقید بھی کریں گے، بھئی آپ کہہ رہے تھے تو کر کیوں نہیں رہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے بات کو لمبا نہیں کرنا، سمیٹنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سفید کرتے کو زرد داغ تھا، تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، اتنا امیر آدمی، اور جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہ کل نکاح کیا تھا، کل میری شادی تھی، تو وہ خوشبو لگائی تھی تو ذرا داغ رہ گیا ہے۔ یعنی اتنے امیر آدمی کی شادی گزر گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا پورے مدینے میں، اور یہاں بھی جب انہوں نے کہا تو ایک بندے نے بھی نہیں کہا یار آپ نے بلایا ہی نہیں، یار آپ نے دعوت ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا میرا نکاح تھا، میں نے خوشبو لگائی تھی، کپڑے پر خوشبو کا داغ رہ گیا، تو حضور مسکرائے، یعنی خوش ہوئے، اور فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ذبح کر لینا۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو، تھوڑا سا نارمل زندگی میں واپس لوٹیں۔ آزمائش والا وقت آتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یوں کیمروں کے اندر بند ہو رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا، اب تو وہ، میں ایک ڈاکٹر صاحب کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے لوگ سلیقے سے سو نہیں پاتے لہذا بیمار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں، وہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو کہ کوئی نیا کومنٹس تو نہیں آ گیا، جلدی کریں۔ وہ لائکس کا اور کومنٹس کا ایسی بیماری لگی ہے کہ وہ نیند لے گئی ہے۔ تھوڑا سا عام زندگی میں آئیں اور اللہ رسول کا ہر فیصلہ قبول کریں۔ 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ دین میں گنجائش ہے اچھے کپڑے پہننے کی، وہ جانتے تھے، اور سمجھدار آدمی تھے، جو آدمی مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے کیسر و کسرا کی سیاست پر نظر رکھتا ہے اور یہاں بیٹھ کر وہ سارے محکمے قائم کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کے وظیفے شروع کرتا ہے اور پولیس اور فوج کے محکمے کو باقاعدہ ایک ترتیب دیتا ہے اور بہترین سیاسی شورا قائم کرتے ہیں جس سے تمام دینی اور سیاسی امور میں مشاورت ہو سکے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو اچھے کپڑے پہن لو، لیکن انہوں نے اس چیز کو مشکل جانا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ رواج بنا لیتے ہیں نا، غریبی ختم نہ ہوئی ہو تو لوگ رواج بنا لیتے ہیں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر سارا ملک امیر ہو جاتا ہے تو کریں جو جس کا دل چاہے، لیکن جو بہت بڑا فرق ہے نا، ایک طرف مصیبت یہ ہے کہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے ملک میں۔ مجھے ابھی دوست اپنی گاڑی میں لے آئے تو گاڑی ذرا بہت بڑی تھی، میرے سے تو خیر کافی بڑی تھی، تو میں انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں کنو دساں کا میری نہیں،
یہ تو بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنا ہی گزارا ہو جائے جتنی کہ انسان کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ اڑنے سے ویسے بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی، انسان تکلف محسوس کرتا ہے، لیکن وہ محبت کا معاملہ تھا، میں انکار نہیں کر سکا، بیٹھ گیا۔ اپنی زندگی کو، شب و روز کو اس طرح کا بنائیں کہ جس سے دوسروں پر بوجھ نہ بنے، آسان طرز زندگی ہو، آسان۔ میں سیلاب زدہ علاقوں میں وہاں گیا دوستوں کی اشک شوئی کے لیے، ایک نوجوان سے میں نے ملاقات کی، میں نے 2-4 باتیں ابھی شروع کی ہی تھیں کہ وہ یوں کر کے میرے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب کیمرہ نہیں لائے ساتھ؟ کیمرہ کدھر ہے آپ کا؟ یہاں تو لوگ صرف وہ آتے ہیں ذرا تھوڑا سا نا 2 بول ان کے بھی مل جائیں، ذرا حد سے زیادہ قوم تو وہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ساری یوٹیوبر بن جائے گی۔ خدا کے بندو واپس لوٹو، عام طرز زندگی جو حضور نے ہمیں عطا کی ہے۔ بات کو سمیٹتا ہوں، مشورہ ہوا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کہ حضرت عمر سے کہنا ہے نیا کرتا پہن لیں، گنجائش بھی ہے، سہولت بھی ہے، 25-25 ہزار دینار مال غنیمت میں مل رہے ہیں اور سارے بانٹنے ضروری بھی نہیں، نیا کرتا لے لیں۔ اب تو اتنا پرانا ہو گیا طامت کہ وہ پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں۔ سب نے مشورہ کیا تو ایک صحابی کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے کہ عمر سے کہنا ہے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ انہوں نے کہا ایک بندہ ہے نا، کون؟ کہا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ حضرت عمر ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ حضرت مولا علی سے عرض کی آپ جناب عمر سے کہیے نا کرتا بدل لیں، نیا لے لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، پر میں فاروق اعظم کا مزاج جانتا ہوں، یہ بات جائز ہے جو تم نے کہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں یہ بات عمر سے کرنی۔ کہا پھر آپ بتائیں کوئی راستہ؟ تو کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، تو جناب عمر کے لیے اس جگہ پہ ہیں کہ حضرت عمر کو جو حکم دیں گی وہ مانیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا دیکھیں اماں جتنے وزراء نے، سفیروں نے ملنے آنا ہوتا ہے اور جناب عمر کی وہی کیفیت۔ حضرت عائشہ نے بلایا، دوڑے آئے۔ اگر بڑے بڑے ملکوں کے وزیر بھی آتے تو فرماتے نماز ختم ہوگی، وظائف سے فرصت ہوگی، غریبوں کی بات سنوں گا تو تم سے بھی مل لوں گا، لیکن سیدہ عائشہ کا پیغام گیا تو دوڑے آئے۔ کیوں؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے قابل احترام ہوتی، اور اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ یہ حضور کا گھر ہے نا، دوڑے آئے اور پردے کے پیچھے بیٹھے۔ اماں جی کوئی حکم تھا؟ وہ صحابہ جو سفارشی تھے وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، پیچھے بات سن رہے۔ حضرت عائشہ نے بلایا، دوڑے آئے۔ اگر بڑے بڑے ملکوں کے وزیر بھی آتے تو فرماتے نماز ختم ہوگی، وظائف سے فرصت ہوگی، غریبوں کی بات سنوں گا تو تم سے بھی مل لوں گا، لیکن سیدہ عائشہ کا پیغام گیا تو دوڑے آئے۔ کیوں؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے قابل احترام ہوتی، اور اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ یہ حضور کا گھر ہے نا، دوڑے آئے اور پردے کے پیچھے بیٹھے۔ اماں جی کوئی حکم تھا؟ وہ صحابہ جو سفارشی تھے وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، پیچھے بات سن رہے۔ حضرت عائشہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا حکم آیا کرتا بدل لو تو شام سے پہلے لے لوں گا، ایک بات کی اجازت ہے؟ کہا فرمائیے۔ تو کہنے لگے یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، میں نبی کریم کے سامنے بھی یہی پہن کے جاتا تھا اور اسی طرح بیٹھتا تھا۔ اور فرمانے لگی عمر بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی، پر جہاں آپ کھڑے ہیں آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، لہٰذا جیسے چاہیں ویسے وقت کو بتائیں۔ دوستو کوئی حرج نہیں ہے، جائز پیسے ہوں تو لمبے چوڑے بھی معاملات کریں، لیکن تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھیں۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پیچھے بھی تو لوٹنا ہے نا۔ وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر۔ صحابہ کی بھی ٹھیک تھی، پر جہاں آپ کھڑے ہیں آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، لہٰذا جیسے چاہیں ویسے وقت کو بتائیں۔ دوستو کوئی حرج نہیں ہے، جائز پیسے ہوں تو لمبے چوڑے بھی معاملات کریں، لیکن تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھیں۔
گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پیچھے بھی تو لوٹنا ہے نا. وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر میں جا کر اتنی خوبصورت، اتنی میٹھی، اتنی ٹھنڈی اس بزم نور کے لیے، سجانے والوں کے لیے اور بالخصوص میاں کے لیے کہ اللہ